السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سنی آفیشیل رضوی ورلڈ، میں ہوں دلبر حسین رضوی۔ وسیلے کے بارے میں جو بھی آپ حدیث یا جو چیز پیش کرو گے، نزدی وہابی اس سے انکار کریں گے اور حدیث کو کسی نہ کسی طریقے سے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، بے جا کوشش۔ قرآن مجید میں حدیث وسیلے کے منکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، ذرا غور فرمائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ حضرت محترم یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 کی تھی اور اس کا یہ ترجمہ تھا۔ اب نزدی وہابی کے سب سے بڑے باپ دادا ابن کثیر کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت دوسرے مفسرین کے اقوال کو نقل کرتا ہے، اور نقل کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں قرطبی وغیرہ کے قول کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک خیبر کے یہودیوں نے زمانہ جہالت میں جنگ کیا قبیلہ غطفان کے ساتھ، تو ان یہودیوں کو قبیلہ غطفان نے شکست دے دی۔ تب اسی وقت یہودیوں نے دعا کی اور کہا اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس نبی کے وسیلے سے جس کی آمد کا تو نے وعدہ کیا ہے آخری زمانے میں، کیا تو ہم کو غطفان پر ان کے وسیلے سے مدد نہیں کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کی مدد کی گئی اور یہود ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا تو ان کی مدد کی جاتی تھی ان کے دشمنوں پر۔ فلما جاءهم ما عرفوا، تو جب وہ تشریف لے آئے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ذات کے ساتھ اور اپنی تمام صفات کاملہ کے ساتھ، تو یہود انکار کر بیٹھے۔ تفسیر طبری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک مدد طلب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہود، اوس اور خزرج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دوسری حدیث مروی ہے یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وسیلہ بنا کر جنگ کرتے تھے اہل عرب کے مشرکوں سے، تو جب اللہ نے ان کو اہل عرب میں مبعوث فرمایا تو اہل کتاب بغض و حسد میں ان کی عظمت کے منکر ہو گئے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود مدد طلب کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قبل بعثت کفار عرب پر، اور کہتے تھے اے اللہ مبعوث فرما اس نبی کو جس کو ہم تورات میں پاتے ہیں، تو اہل عرب سے وہ جنگ میں فتح پاتے تھے۔ اور آج کی یہود کی نسلی اولاد بھی وہی کیا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کو دیکھ کر ان کے وسیلے کا انکار کیا کرتے ہیں۔ تو آج کے یہود اور آج کے سعود دونوں ایک ہی باپ کی دو اولاد ہیں۔